بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم بنو امیہ کے حکمرانوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کا ذکر کر چکے۔ اب بنو امیہ کے حکمرانوں کے بارے میں حضرات صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی رائے بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ اس کی پھر شرح آگے بہت سارے محدثین نے بیان کی ہے، اور یہ کتب حدیث میں بھی بہت ساری کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میرے اس تھیلے میں ایک ایسی حدیث ہے اور ایسی کچھ احادیث ہیں کہ اگر میں تمہیں بیان کر دوں تو تم مجھے سنسار کر دو گے، مار دو گے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، میں سن 60 ہجری کا آغاز کبھی نہ پاؤں۔ لوگوں نے پوچھا کہ 60 ہجری کے آغاز میں کیا ہے؟ فرمایا بچوں کم عقلوں کی حکومت کا آغاز۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا دور تھا کہ ایک صحابی موت کی تمنا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ جو اگلے چند سال آنے والے ہیں اس سے پہلے مار دے، اپنے پاس بلا لے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں جن سے متعلق صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی کہتا ہے اللہ مجھے موت دے دے، میں وہ نہ دیکھ پاؤں۔ ابو ہریرہ کو موت ہلکی ہے اس واقعے سے جو ہونے والا ہے، اور ہم جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور جناب واقعات کے دفاع کرتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ کیا دور تھا وہ کہ صحابہ کرام موت کی تمنا کرتے تھے، اور اس زمانے سے پہلے کہتے تھے کہ ہمیں اٹھا لے، اور یہ صحابہ کی خواہش ہے۔ اس سے پہلے حضور کی بھی خواہش بیان ہو گئی۔ یہ لوگ کس کی خواہش پر دشمنان کا دفاع کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ ایک اور روایت بھی دیکھیے، اس میں بھی حضور علیہ السلام کی رائے حدیث پاک اور صحابہ کا بیان ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود حضور نے فرمایا، یعنی پہلے حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں ناپختہ عقل کے بچوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے تو مانگی، خود رسول اللہ نے مانگی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بچوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ یہ امام مکری نے اس کو السنن الواردہ فی الفتن حدیث نمبر 190 بیان کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کو ذکر مشہد الحسین کے اندر اس کی تخریج کی ہے کہ حضور نے فرمایا پناہ مانگو، یعنی یزید کی حکومت سے، اور وہ امور، اور وہ ریاستی امور، وہ سیاسی امور، وہ معاشرتی اور معاشی امور جو یزید کی حکومت کے پیش خیمہ بنے، پس منظر بنے، اور پھر جو حکومت وجود میں حضور اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور ہم بیٹھے اپنے کمروں میں ہمارے لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ امام حسین نے تو کربلا سے دمشق جانا تھا، وہ تو دمشق سے کربلا چلے گئے، انہوں نے تو وہاں سے بغداد جانا تھا، تو وہ کربلا کی طرف کیسے پھر گئے؟ حیرت کی بات ہے۔ ان کی سطح دیکھیے کہ ان کی اطاعت باعث ہلاکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں بنو امیہ کے، حضور نے فرمایا کہ ان کی اطاعت باعث ہلاکت ہے، اور یہ زبان رسول کا قول ہے۔ اب کون ہے جو اس بارے میں خاموش رہی؟ حیرت کی بات ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی دونوں نے بیان کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کی پہلی جلد صفحہ نمبر 212 حدیث نمبر 120، اور علامہ عینی عمدۃ القاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 185، اور قسطلانی ارشاد الاساری شرح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 212 حدیث نمبر 120 کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول کہ میں 60 ہجری کے آغاز اور بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس سے وہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جس کا رسول کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یزید اور یزید کی خلافت سے پناہ مانگتا ہے، یزید کی حکومت سے۔ اور آپ لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے، اور خاص طور پہ کچھ ہمارے جو دیوبندی بھائی ہیں جس میں وہ بندیالوی صاحب ہیں اور باقی لوگ ہیں، کمال کی بات ہے وہ کس طرف سب چل پڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام پناہ مانگتے ہیں اور یہ لوگ بیٹھ کے دفاع کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے ہیں اور یہ لوگ دفاع کرتے ہیں۔ کچھ تو ایسا اس کے اندر ہونے والا تھا نا کہ اوپر سے نیچے تک پناہ ہی پناہ آ رہی ہے، اور یہ سب پھر اس کی پناہ میں چلے گئے، یزید کی پناہ میں، جو اب لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب جو حدیث پاک ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ میں نے بیان کر دیا کہ اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے
اطاعت کرو گے تو ویسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ ہلاک کر دے گا، یعنی ان کی اطاعت اللہ کی بارگاہ میں ہلاکت ہوگی۔ اور دوسری سے یہ کہ اگر اطاعت نہ کی تو وہ تمہیں مار دیں گے، یعنی جبری اطاعت کروائیں گے۔ یہ قرآن کی نصوص سے ٹکراتا ہے۔ یہ فعل کوئی معمولی فعل نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ بنو امیہ کے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی اطاعت کرو گے تو مر جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، عذاب میں آؤ گے، اور اگر ان کی اطاعت نہ کرو گے تو وہ ماریں گے اور ویسے مار دیں گے اور جبری اطاعت کروائیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام تھا جو وہ کرتے تھے؟ یہ پیچھے سے شروع ہوا، یہ معمولی کام نہیں تھا، یہ قرآن کی نص سے ٹکراتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ نص ہے، نص کا انکار تھا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے دین کے کسی معاملے، وہ حکومت و ریاست یہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ اخلاقیات یہ بھی دین کا حصہ ہے، روحانیات دین کا حصہ ہے، اعتقادیات دین کا حصہ، تو کسی معاملے میں کوئی جبر نہیں، ہر معاملے میں ہر شخص آزاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہے۔ انہوں نے وہ جو بنیادی تصور آزادی تھا اور تصور حریت تھا وہی سلب کر لیا تھا۔ یہ بنیادی نقص تھا بنو امیہ کی حکومت میں، اور یہ وہ ٹکراؤ تھا بنو امیہ کی حکومت کا جو قرآن کی نص سے ٹکراتا تھا، اور یہ وجہ ہے امام حسین حریتوں کی قدروں کے نمائندے بن کے اٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔